اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 17 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن یہ ہیں غفلت ان کی جاتی ہی نہیں۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھام، وہی اللہ تمہارا مالک ہے، کیا ہی اچھا مالک ہے، کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ پارے کے آغاز میں لوگوں کی غفلت اور بے خبری کا تذکرہ ہے، اور پارے کے آخر میں رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانے کا تذکرہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے کہ پہلے خود دین کی عظمت کو پہچان لیجئے، پھر عمل کیجئے، دین کی روشن تعلیمات پر عمل کیجئے، پھر حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ، دعا اور تڑپ کے ساتھ نکلیں، میدان عمل میں نکلیں، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے نکلیں۔ انبیاء علیہم السلام کی اس دعوت کو عام کیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کا عین فریضہ قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارا دوسری قوموں سے، دوسری امتوں سے امتیاز اسی بنیاد پر ہے کہ تم لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ آئیں دیکھتے ہیں اس پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کون کون سے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارے میں دو صورتیں ہیں، جیسا کہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ مشرکین عرب کا زندگی کا یہ معمول تھا کہ بس زندگی ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر یوں ہی ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کسی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کے لیے یہ سورت کا آغاز ان لفظوں سے کیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی دور نہیں بلکہ تمہارے سروں پر کھڑا ہے۔ اب تمہیں غفلت، لاپرواہی چھوڑ کر اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، اور عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اسباب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جس چیز نے انہیں دور کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ انسان اور بشر نبی نہیں بن سکتا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں ان کا یہ عظیم الشان کلام؟ اسے کیا نام دیا جائے؟ کچھ نے کہا کہ یہ جادو ہے، کچھ نے کہا یہ بیکار خواب ہے، اور کبھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا: ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے خفیہ سرکشی کی اور جنہوں نے ظلم کیا اور کہنے لگے تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا کیا ہے؟ اس نے کہا میرا رب زمین و آسمان میں ہر بات کو جانتا ہے۔
اور بعض تو کہنے لگے کہ اس نے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، پس یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے جس سے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ اور ان کا یہ تصور تھا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور ہم نے تجھ سے پہلے نبی نہیں بھیجے مگر مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، پس ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جواب دیا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تو نبی بھیجے تھے جو کھانا بھی کھاتے تھے، وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، ان کا بھی جسم تھا، تو تم کس طرح کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ نبی ہے تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا، وہ بشر ہی نبی کو کیوں بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے بھی نبی آئے ہیں تو تم ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ توحید کا مسئلہ سادہ دلائل سے سمجھاتا ہے کہ تاکہ ہر سطح کا آدمی سمجھ آ جائے، ہر سطح کا آدمی کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو دونوں ضرور جگڑ جاتے۔ یعنی اگر دو رب ہوتے، دو خدا ہوتے، دو اللہ ہوتے تو دونوں جگڑتے، ایک کہتا کہ میں نے چیز یہ بنانی ہے، دوسرا کہتا میں نے یہ چیز بنانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح توحید کا پیغام پہنچا دیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور عرش پر مقیم ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، اما یصفون، جو وہ باتیں گڑھتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک گھر اور ایک ادارے کے دو یا دو سے زیادہ سربراہ ہوں تو وہ چل نہیں سکتا، تو پھر اتنی بڑی کائنات کے اگر دو سربراہ ہوتے تو یہ کیسے چلتی، ان میں مسائل بنتے رہتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا صرف ایک ہی رب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھی یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے رسولو، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کو بھی یہ دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح عربوں کا نظریہ بیان کیا گیا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ عربوں کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے دراصل اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو انہیں مانتا ہے یہ اللہ کی جناب میں اس کی سفارش کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی برات کا اعلان کر دیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل، وہ تو اللہ وہ ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں جو مشرکین مکہ اور عرب کے لوگ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ان کے جو کچھ سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے فرشتوں کے آگے پیچھے کیا ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے، اور اسی کے خوف سے وہ ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
اس بات کی جو ہے تکذیب ان کو بتا دیا کر کے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ تو سبحانہ ان تمام باتوں سے پاک ہے اور منزہ ہے، اعلیٰ ہے یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی حیثیت بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودوں کو حیثیت واضح کرتے ہوئے فرمایا قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، کہہ دیجئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں، یا ان کے علاوہ ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، وہ نہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر راتوں رات ہمارا عذاب آ جائے دن کی گھڑیوں میں یا رات کی گھڑیوں میں، تو رحمان کے علاوہ کون ہے ان کو بچانے والا؟ اگر ان کو کوئی بچانے والا ہے زمین میں جو ان کے نقصان کو پورا کر دے یا ان کی جانوں کی حفاظت کر دے، تو ہے کوئی ان کو بچانے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب لوگ دین کے معاملے میں بڑی بے پرواہی برتتے تھے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا یہاں تک ان پر لمبی عمر گزر گئی، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو آتے ہیں، اسے اس کے کناروں سے گٹاتے آتے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ یعنی ہماری اس مہربانی اور پرورش سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں یہ مشرکین اب مکہ جو ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ذاتی ہے، اس کا کوئی چھیننے والا نہیں، اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے لگے ہیں اور ایسے خیال کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی قسمتیں بنانے والا ہوں اور قسمتیں بگاڑنے کی قدرت بھی رکھتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا یہ ایک نصیحت ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے، نصیحت کر کے نازل کیا گیا، اگر تم اسے بھی انکار کرو گے تو پھر سابقہ انبیاء ان کی دعوت کا انکار کرنے والی اقوام کے انجام کو غور سے دیکھ لو کہ کس طرح ہم نے ان کا انجام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے، تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت جواب میں قوم کے رویے کا تذکرہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو رویہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں وہ ابراہیم کے ورثاء کا رویہ نہیں بلکہ نمرود کے پیروکاروں کا ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں ابراہیم کی اولاد کہلانے اور اس پر فخر کرنے کے مستحق نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور وہ اسے جاننے والے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ لوگ کہنے لگے تو ہمارے پاس حق لایا یا ہم سے محض مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، یہ مورتیاں اللہ کے مقابلے میں کسی کام کی نہیں۔ جب قوم نہ مانی تو انہیں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے آؤ گے۔ پھر ایک دن جب ان کا کوئی میلہ تھا، سارے لوگ میلے پر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر بت خانے میں گھس کر اور ایک طرف سے شروع ہو کر سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو بت خانے کا منظر دیکھ کے غصہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے
قال بل فعلہ، یہ کس نے کیا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ لوگوں نے کہا ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، کیونکہ وہ انہیں ماننے سے انکاری ہے اور ان کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کی بات کے سامنے لاجواب ہوگی، سب سوچ میں پڑ گئے کہ ابراہیم کو کیا جواب دیا جائے۔ قرآن کے الفاظ میں ان کی یہی حالت تھی، فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے اس حال میں تو اپنے دلوں کی طرف لوٹے اور کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ سب بولتے نہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب قوم والوں نے دیکھا کہ اب کوئی جواب نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہا پھر کیا تم اس کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے؟ اف ہے، افسوس ہے تم پر ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس واقعہ کے بعد اتنی واضح دلیل کے بعد سوچنے اور مان لینے کی بجائے باپ دادا کے دین کی حمایت غالب آ گئی اور کہنے لگے آج اپنے دین کی خدمت اور تحفظ کا موقع ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر نشان عبرت بنا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور آگ میں ڈالنے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ سب لوگ جھوٹے مذہب کے جنون میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگ جلانے کے لیے ایندھن جمع کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جب آگ جلائی گئی تو آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام تو ہے جلا دینا، راکھ بنا دینا، لیکن اب تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، کیونکہ میرا خلیل اس میں آ رہا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آبائی علاقہ عراق سے ہجرت اختیار کی اور فلسطین میں تشریف لے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے محفوظ فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہمارے دین پر چل پڑتا ہے مشکلات کے بعد ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ انسان اور بشر ہیں اور ان کی نظر میں کوئی بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا تھا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نوح بھی بشر تھے، لوط بھی بشر تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ایوب بھی بشر تھے، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ، نوح علیہ السلام 9.5 سال تک دعوت دیتے رہے، قوم نے نہ مانا تو شدید پریشان ہو گئے، بالآخر اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نوح کو جب وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح کو جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کی گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ برے لوگ ہیں۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کی بیماری کا عارضہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو کہ جب وہ بیمار تھا تو اس کو شفا کس نے دی ہے، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں کہ کون ہے دعاؤں کو سننے والا، کون ہے جو انبیاء کو نجات دینے والا۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے پکارا تو اللہ کو پکارا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام
کو دیکھیں کہ جب طوفان آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس نے بچایا جب اس نے نوح نے پکارا اپنے رب کو، ایوب جب بیمار ہو گئے تو اپنے رب کو پکارا تو کس نے شفا دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو کی طرف دیکھیے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں اور اس اندھیروں میں سمندر کے پانیوں کا اندھیرا، گہرائیاں ہیں اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس نے پکارا تو کس نے اس کو نجات دی جب یونس علیہ السلام نے اس حالت میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبروں نے مشکل اوقات میں پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے زکریہ علیہ السلام جب بڑھاپے میں پہنچ گئے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور دعا کر رہے ہیں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ کہ جب زکریہ نے اس کو اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، مجھے بہتر وارث عطا کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے پھر یحییٰ عطا کیا۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان، انبیاء علیہم السلام کی پریشانیوں اور مصائب کے واقعات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان پر کی جانے والی اپنی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو سمجھا دیے اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے تمہارے بچاؤ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ ان پر ہم نے کیا کیا انعامات کیے۔ ان انعامات کا تذکرہ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، وہ انسانوں والے جذبات اور خواہشات، خوشیوں اور پریشانیوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سمجھنا کہ نبی انسان نہیں ہوتا نہایت ہی غلط سوچ ہے، اللہ کے اصولوں کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام مشکلات کو حل کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے، مشکل کے بعد اگر مشکلات کو تبدیل کرنے والی، خوشیوں میں تبدیل کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ عرب جو مشرکین مکہ تھے اس چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے، پورے اذکار میں، پورے وظائف میں یہ واحد دعا ہے جس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا۔ جب یونس علیہ السلام نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ۔ ہمارے ہاں اس آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا متعلق فرمایا، جس مسلمان نے بھی ان الفاظ کے ساتھ کسی معاملے میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں دعاؤں کے دوران دعا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو اسی طرح اس دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان قریب ان پر جب یہ حساب کا وقت آ جائے گا، قریب وقت آ گیا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوم حساب کے قائم ہونے کا منظر بیان فرمایا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ یأجوج مأجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر وہ اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا، تو اچانک یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، اور کہیں گے ہائے ہمارے لیے بربادی، ہائے ہمارے لیے بربادی، کاش ہم غفلت برتنے والے نہ ہوتے، کاش ہم آج جہنم کا ایندھن نہ بنائے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے
اس سے پہلے تمہارے پاس ہدایت کے لیے کتاب آئی تھی، رسول آئے تھے، مگر تم نے ان کا انکار کیا۔ تم نے دنیا میں ان کا انکار کیا اور تم نے ہمارے دین کو ہمیں بلا دیا۔ آج ہم تمہیں جہنم میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے بلا دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ یہ سورۃ دو حصوں میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا حصہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مدنی زندگی کے آغاز میں نازل ہوا۔ پچھلی صورت میں مکہ والوں کو کہا گیا تھا کہ ہم تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم تم سے یہ زمین چھین لیں گے اور اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیں گے، اور اس صورت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف دفاعی جنگ کرنے کی اجازت دی۔ پچھلی صورت میں قیامت کے قریب آنے کا ذکر تھا، اور اس صورت میں یوم حساب کی شدت اور سختی کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جس سے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ تو لوگوں کو نشے کی طرح دیکھے گا، حالانکہ ہرگز اس دن کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، بہت سخت۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہوگا کہ ماں اپنی بیٹے سے، اولاد سے محبت کرنے والی، جو دودھ پلانے والی، وہ بھی اپنے بچے کو گرا دے گی اور چھوڑ دے گی۔ اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا زلزلہ، اتنا سخت ہوگا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی، اور جس شکل میں ہم نے چاہا ہم نے تمہارے لیے وہ واضح کر دیا۔ ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے کمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، لیکن مشرکین مکہ جو ہے وہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اس حال میں کہ اپنا پہلو موڑنے والے ہیں، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی، اور قیامت کے دن ہم انہیں عذاب کا ایندھن چھکائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو مشرکین مکہ کو سخت وارننگ دی جا رہی ہے، جو بغیر دلیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور اسی طرح ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو قیامت کا دن بھی سخت عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اسی طرح متذبذب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، جو لوگ متذبذب تھے اور کہتے تھے کہ مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو تمام تر دلائل کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشرکین کے عرب میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صحیح خسارہ پانے والے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اس سے مطلوب ہی یہ تھا کہ حق و باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص حق و باطل کی اس جنگ میں حق کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے الگ تھلگ رہ کر خود کو گوشہ عافیت میں سمجھتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو دو چیزوں پر جو بڑا فخر تھا، ایک وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دوسرا وہ بیت اللہ اور حاجیوں کی خدمتگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے اور حج کا اعلان کرنے کا
حکم ہم نے دیا تھا، اس میں بطور خاص یہ حکم تھا کہ یہ سارے کام خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، ان میں شرک کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل آئیں اور سواری پر آئیں، جو دور دراز سے راستے پر آئیں۔ پھر فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ گویا اللہ کے ساتھ شریک جو ٹھہراتے ہیں تو وہ ان پر اچانک آسمان گر پڑے، پھر اسے پرندے اچک لیے یا اسے ہوا کسی دور جگہ لے جائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں قربانی کرنے کا تصور موجود ہے تاکہ آدمی اپنے مال اور جن جانوروں سے وہ محبت کرتا ہے انہیں اپنے رب کے حضور پیش کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ اسلامی عبادات میں قربانی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اپنے پالتو چپاہوں پر اللہ کا نام ذکر کریں، اور جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو تمہارا معبود ایک ہے، اسی کی فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والے اور خوشخبری حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ حال اقوام سے عبرت حاصل کرنے کا پیغام دیا کہ اللہ کے اصول پہلے دن سے ایک حد سے جب قوم بڑھ جاتی ہے، جب قوم نبیوں کا انکار کرتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک ان سے ذکر کر پہلی قوموں کا، ان میں سے پہلی قوم نوح اور عاد اور ثمود نے جھٹلایا، ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے اور مدین والوں نے موسیٰ کو جھٹلایا گیا تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسے تھا۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھی، بس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، اور کتنے ہی بیکار ہیں جو کنوؤں میں گرا دیے گئے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھا وہ شخص نہیں ہے جس کی آنکھیں اندھی ہیں، بلکہ اندھا تو وہ شخص ہے کہ جس نے پہلی امتوں کے واقعات کو دیکھا سنا مگر وہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، ہماری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، پھر ہم ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، آپ پہلی امتوں کے واقعات ان کو پڑھ کے سنائیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکھی کی مثال مشرکین کو دیتے ہوئے بیان کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے سو اسے غور سے سنو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اسے چھڑا نہیں سکتے، کمزور ہیں مانگنے والے بھی اور وہ بھی جس سے مانگا گیا ہو۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے۔
اور غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں پیر، فلاں کرنے والا، فلاں صاحب میری مدد کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یہ تو ایک مکھی کے پر جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو تم ان سے مانگ رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پارے کے آخر میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کرو، اسی میں خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ واعتصموا باللہ، اگر تم اللہ کی رسی کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو تسلیم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اور وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، نیکی کو اختیار کرتے رہو گے تو اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہمارے لیے کامیابیاں میسر ہو جائیں تو شرک سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی رسی کو تھام لیجئے، اور اللہ کی جو رسی کو تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا مولاکم، پھر اللہ تمہارا مولا بن جاتا ہے اور تمہارا مددگار بن جاتا ہے۔ فنعم المولا، پس کتنا ہی اچھا ہے وہ مولا، ونعم النصیر، اور کس قدر ہے وہ مددگار۔ جس کو اللہ کی مدد شامل ہو جائے، جس کا دوست اللہ بن جائے، اس کے لیے اور بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے دنیاوی مشکلات میں اگر کوئی مشکل وقت آن پڑے تو انبیاء کی سیرت کو دیکھیے، اور جس طرح انبیاء نے پکارا ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، وہی ہم سب کا حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی نیک حاجات اور نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔